Assalamu alaikum and welcome everyone. Thank you for joining us for this important conversation organized by the South Asia Research Institute for Minorities. In observance of the World Day Against Child Labor, today we will talk about how every child deserves a safe childhood, access to quality education and equal opportunities. Yet millions of children in the world, including South Asia, continue to work in conditions that threaten their health, safety and future. Today, we will explore the realities of child labor and the challenges faced by them. I am Sayyeda Tasveer Fatma, a research associate from the South Asia Research Institute for Minorities. And let me warmly welcome you to our distinguished guest, Ms. Pushpa Kumari, who is a human rights defender and a council member of Human Rights Commission Pakistan. Ms. Pushpa has extensive experience in the advocacy for human rights, women's rights, and protection of child. Ms. Pushpa, thank you so much. Thank you, Tasveer, for inviting me as a guest. بہت اس طرح سے ایک انکلوسو سوسائٹی اور انکلوسو جو ہے جتنے بھی انڈیجنس ہیں یا ایتھنک گروپس ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھے ریسرچ بیسڈ ورک کر رہا ہے. اٹس ویری نائس ٹو میٹ یو اینڈ ویری بہت میں ان کی شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ ظاہر ہے ورلڈ لیبر ڈے ہے اور اس اہم موضوع پہ مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی مس پشپا کہ چائلڈ لیبر ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے اور بچوں سے لینے والی مزدوری جو ہے وہ کس طریقے سے ورک کرتی ہے. لیکن اگر ہم ساؤتھ ایشیا کے اسپیسیفک کانٹیکس میں بات کریں تو ساؤتھ ایشیا میں آج بھی چائلڈ لیبر جو ہے وہ اتنا سیریس یا اتنا سنگین ایشو کیوں ہے؟ اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹس کے بعد، دنیا میں اتنی زیادہ اویئرنیس آنے کے بعد بھی ڈیٹا، فیکٹس اور فگرس ہمیں بتاتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں چائلڈ لیبر آج بھی بہت سیریس ایشو ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ چائلڈ لیبر جو ہے ایسا چائلڈ لیبر کے لیے ہم اس طرح سے جو ہمارے کلچرل نارمس ہیں، ہمارا جو سوشو اکنامک جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں چائلڈ لیبر کو ہم لیبر سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بچہ ہے وہ خاص طور پہ جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں یا ہمارے اربن ایریاز ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو ہم جب بھی اس طرح کی فورسفلی یا ہم اس کلچر اور اس نامس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بچہ ہے چلو 5 سال کا ہے اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں تو ہم اس کو لیبر سمجھتے ہی نہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا ایشو ہے کہ چائلڈ لیبر کو ہم نے سمجھا ہے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کیونکہ ہم نے اس بچے کو پیدا کیا ہے اور یہ ہمارا بچہ ہے تو ہم اس سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاورٹی کا فگر ہے یا ان کے جو اسٹیٹسٹک بتاتے ہیں کہ پاورٹی بلو جو ہے وہ بہت سارے مارجنلائز کمیونٹیز یا ولنریبل کمیونٹیز ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ فورسفلی چائلڈ لیبر کی طرف آتے ہیں یا ان کو فورسفلی جو ہے کیونکہ وہ ایک تو غریب ہوتے ہیں اور ان کے پاس دوسرے کو وسائل نہیں ہوتے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں انفارمیشن اور مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں کارن ہو سکتا ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کو لیبر نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے مس پشا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور میں اگری کرتی ہوں آپ کی بات سے. تو میرا نیکسٹ کویسچن یہ ہوگا کہ جو بچے مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہیں، جس طرح ریلیجیس مائنورٹیز ہو گئیں یا کاسٹ بیسڈ مائنورٹیز ہو گئیں جو انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، یا ریفیوجی گروپس کے جو بچے ہو گئے کچھ کنٹریز کے، تو وہ بچے چائلڈ لیبر کے گریٹر رسک پہ ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ ان بچوں کے اوپر ہی زیادہ چائلڈ لیبر کا رسک ہوتا ہے؟ دیکھیں مائنارٹیز کو ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہم کہیں گے کہ ایک تو وہ مائنارٹیز میں شمار ہوتے ہیں اور وہ ایک بہت کم تعداد میں ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ہمیں ظاہر ہے ایک سفید رنگ دیا ہے جھنڈے میں، تو ہم مائنارٹیز سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری تعداد کم ہے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ولنریبل گروپس ہیں یا ایتھنک گروپس ہیں یا جو خاص طور پہ وہ کمیونٹیز جن کو ہم شیڈیول کاسٹ کہتے ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ ایک سوشو اکنامک ایک یہ بھی جڑا ہوتا ہے کہ ہم کو ڈسکرمنیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرح سے جب آپ کہیں سے گزر رہے ہوں یا شہروں میں آپ دیکھیں اربن ایریاز میں ہم کہیں سے گزر رہے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سینیٹری ورکرس کے بچے ہیں، اگر وہ سینیٹری ورکرس کے بچے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا کام ہی یہی ہے، ان کو یہی کام کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ سینیٹری ورکرس کے بچے ہیں تو ہم کہیں سے گزر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہارا بچہ ہے وہ بھائی جو ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے، یا ہمارے جو مختلف ایریاز ہیں اربن ایریاز اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کا کام جو ہے وہ یہی ان کا کام نہیں ہے. ہم اس طرح سے بھی سوچتے ہیں کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کی ایک ڈگنیٹی جو معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک ڈگنیفائی طریقے سے ان کو ایجوکیشن دی جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے
کانسٹیٹیوشن کا کہ ہر بچے کا بنیادی حق جو ہے وہ تعلیم ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ان کمیونٹیز کی، ان مارجنائز کمیونٹیز کی، تو ان کے کتنے ایسے بچے ہیں جو انرول ہیں اسکولز میں، کیوں نہیں ہے؟ ہم اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، سیریسلی لینا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں انرول ہو رہے ہیں. وہ بچے کیوں ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیا اس کا جو ریزن ہے؟ ہم جو غربت دیکھیں، کیا اس کا ریزن ہے؟ ہم کی کنڈیشنز دیکھیں، کیا ان کو ہم برک کلیننگ میں بھیج دیتے ہیں؟ بھٹا مزدور بھی وہی ہیں. آپ ایگریکلچر سیکٹر میں چلے جائیں تو جو مختلف کمیونٹیز ہیں ہماری، جیسے اگر میں تھرپارکر کی بات کروں تو وہاں سے مائگریشن جب بھی ہو رہی ہوتی ہے، مختلف جو ہمارے دیہی علاقے ہیں ان سے مائگریٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سیزن ہوتا ہے جیسے ربی کا، خریف کا، تو وہاں سے وہ جو پورے خاندان جو ہے وہ ان علاقوں میں آتے ہیں، اور ان علاقوں میں آ کے وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. ایگریکلچر میں جو ہماری فیلڈس ہیں، جو ہمارے باغات ہیں، وہاں پہ وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پورے خاندان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، ان سے بھی وہی ہم لیبر کرا رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے جو لیبر لاز ہیں ان کی ایک اویئرنیس بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے وہ کمیونٹیز جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایگریکلچر سیکٹرس ہیں، اس میں ہمارے وہ شیڈول کاسٹ آ جاتے ہیں جو زمینداروں کے پاس جو فیوڈل ایک سسٹم ہے ہمارا، فیوڈل جو فیوڈلزم ہے، اس کے تحت بھی وہ تمام کمیونٹیز جو ہے وہ ان کی کھیتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، 6 مہینے ادھر موجود رہتے ہیں اور وہ وہی لیبر کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام بچوں کے لیے جب ہم وہ فیوڈل سسٹم ہمارا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بچہ جو پوری کمیونٹی ہے، جو آپ کی پوری فیملی ہے، اس کے ساتھ یہ بچہ بھی ورک کرے گا. تو یہ بھی ایک شکل ہے ہمارے پاس کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان بچوں کے ساتھ ہم کس طرح سے ڈسکریمنیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، لیکن ہم ان کو اسکول نہیں بھیج رہے ہوتے ہیں. ان کو فیلڈ میں جب آموں کا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آم کا سیزن ہے، اور فیلڈ میں ابھی وہ تمام کمیونٹیز جو ہے وہ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. اس سیزن میں جو ہے وہ فیملی کے ساتھ چھوٹے بچیاں اور بچے وہ بھی ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. ان کی خواتین جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ہم اس سسٹم کے خلاف بھی ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. جو فیوڈل سسٹم ہے یا جو جاگیردارانہ سوچ ہے، اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ جب تک ہم ان کے بچوں کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک میرے خیال میں یہ جو لیبر جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ ہمیں بات کرنا جو ہے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ قوانین پہ امپلیمنٹ ہم نہیں کر پائیں گے، عمل درآمد نہیں کر پائیں گے جب تک ہم اس فیوڈل سسٹم کے خلاف نہیں لڑتے. اس فیوڈل سسٹم کے خلاف آپ کے وکلا بہت سارے آگے بھی آئے ہیں، بہت سارے جوڈیشری بھی آگے آئی ہے، اور اس طرح کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں جس میں ان کے جو ٹارچر سیل ہیں یا ان کی جو نجی جیلیں ہیں ان میں ان سے رہائی دلوائی ہے. لیکن وہ تمام جو ان ٹارچر سیلوں سے یا فیوڈل سسٹم سے نکل کے باہر آئے ہیں، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور ایسا ایونیو، ایسی کوئی ونڈو نہیں ہے جہاں پہ وہ، کیونکہ ان کے پاس تو ایک ہی کام ہے، وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اور وہ ان کے بچے اور وہ تمام لوگ جو ہیں جو مائگریشن کر کے ان فیلڈس میں آ کے کام، ایگریکلچر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے، ان کے پاس فائنینشلی وہ اتنے ساؤنڈ نہیں ہے، ان کو اور کوئی کام آتا نہیں ہے، تو وہ کہاں جائیں؟ تو وہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر بیکرز بن جاتے ہیں. وہ پھر شہروں میں آ کے جو ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں اور وہ مانگنے ہیں اور وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے لیے ہمیں جو ہے اس طرح کی پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ جو جیلوں سے رہائی پاتے ہیں ان کو کچھ ایسا کام جوڑا جائے کہ وہ اپنے ایک ڈگنیفائی طریقے سے اپنی ریسورسز میں رہتے ہوئے وہ مختلف جگہوں پہ کام کر سکیں. تو ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ یا ساؤتھ ایشین کنٹریز کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 26 ملین کے قریب جو ہے وہ بچے کنٹریز میں، جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اس میں وہ لیبر ہیں، وہ چائلڈ لیبر کروایا جا رہا ہے ان سے. تو اس پہ بھی ایک میرے خیال میں یہ ایک الارمنگ ہے کہ ہم جو ہے اوور آل ان ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جو بچے ہیں لیبر لاس کہاں گئے، ان کی لیبر لا پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ آیا اسٹیٹ جو ہے وہ سیریس نہیں ہے؟ آیا جو ہماری سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ سیریس نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ایتھنک گروپ یا جیسے نومیڈ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، جس کو ہم خانہ بدوش کہتے ہیں.
ان کے بچے ان کی کالونیز میں جائیں. ہمارے سندھ کی اگر میں بات کروں کیونکہ میں سندھ میں رہتی ہوں تو وہاں پہ ایسے بہت ساری ڈسٹرکٹ ہیں. بدین ہو گیا, سانگھڑ ہو گیا, مٹیاری ہو گیا, مٹیاری سے آگے چلے جائیں جو ہمارے سندھ کے مختلف چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, وہاں پہ خانہ بدوش بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کاغذ چننے کا کام کرتے ہیں, جو کہ کچرا اٹھانے کا کام کرتے ہیں. تو ہم کیونکہ ان کی برتھ رجسٹریشن بھی نہیں ہے, ان بچوں کی پیدائش سے لے کے وہ 5 سال تک یا 18 سال تک ان کی کوئی ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہے. تو نومیڈس کے بچوں کے لیے, کیونکہ وہ ایک ایتھنک انڈیجنس جو خانہ بدوش ہوتے ہیں وہ ایک جگہ نہیں رہتے, تو وہاں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے, ان خانہ بدوش بچوں کے لیے ہم کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہے ہیں جس میں ہم سوچیں کہ وہ جو پاکستان کا ایک وائٹ جو کلر ہے جھنڈے میں, یا جو سفید رنگ ہے, اس کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ ہم چائلڈ لیبر کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, چائلڈ لیبر کو کم کر سکیں, یا ہم ان بچوں کے لیے سوچ سکیں جو کہ اقلیتی ہیں, جو کہ نومیڈس ہیں, جو کہ ان کمیونٹیز سے یا ان ایتھنک گروپ سے یا ان انڈیجنس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں ان کا اسٹیٹسٹک نہیں ہے. ان کا اگر آپ دیکھیں ان کے اسٹیٹسٹک موجود نہیں ہے کہ آیا وہ کتنی تعداد میں موجود ہے, کیونکہ وہ ایک جگہ نہیں رہتے ہیں. تو ہم ان تمام کمیونٹیز کے لیے, ان تمام شیڈول کاسٹ کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا اسٹیٹسٹک موجود ہونا چاہیے. ان کا ڈیٹا موجود نہیں ہے. ریسرچ جو ہے ہمارے پاس انیومیٹر وہاں جاتے ہیں, اور انیومیٹر نے وہاں جا کے ان کی جب تعداد جانی تو ایسی کوئی ایکچوئل فگر ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے جس میں یہ پتا چلے کہ وہ کتنی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم جو ہے وہ ایتھنک گروپ یا اس طرح کی جو کمیونٹیز ہیں ان کے بارے میں صحیح اقدامات نہیں کر پاتے ہیں, یا ہمارے پاس اس طرح کے الگ سے ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی یا ایسا لاء موجود نہیں ہے. تو یہ بھی ایک دوری بنائے رکھتا ہے ان بچوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے, یا ان بچوں کے لیے کچھ ایسی رہائی ممکن ہو کہ وہ چائلڈ لیبر کی طرف فورسفلی نہ جا پائیں. بالکل ٹھیک مس پشپا, آپ نے جو کہا میں اس کویشچن کی طرف ہی آ رہی تھی کہ جن بچوں کے جو ہے یہ رجسٹریشن ڈاکیومنٹس یا جو برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں, یہ ان کی غیر موجودگی یا ان ڈاکیومنٹس کا نہ ہونا جو ہے ان کی ایکسپلائٹیشن پر کس حد تک جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے نومیڈس کی اور مائیگرینٹس کی بات کی, جو عام شہری ہیں جو بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس یہ سٹیزن شپ کی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, تو وہ کس حد تک جو ہے زیادہ اس پہ ہیں, رسک پہ ہیں کہ یہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے یا چائلڈ لیبر میں ان کو ریکروٹ کیا جائے. دیکھیے یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تو بہت اہم سوال ہے کہ ان کی جو کس طرح سے ان کو برتھ رجسٹریشن کیوں نہیں ہے. تو میں ایسی بہت ساری جو ہمارے نادرا آفیسز میں انہوں نے ایک کیمپین بھی چلائی ہے کہ ان کی موبائل ٹیمیں جو ہے وہ اقلیتی انکلوسو کرنے کے لیے ان کو, تاکہ وہ ایکسکلوڈ نہ ہو سسٹم سے, تو مین اسٹریم میں آئے. تو نادرا نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں, لیکن ہماری جتنی بھی کمیونٹیز ہیں یا جو ہماری شیڈول کاسٹ کمیونٹیز ہیں ان تک وہ ٹیمیں نہیں پہنچ پاتی ہیں یا ان تک وہ رسائی نہیں کر پاتی ہیں. تو ان کی برتھ رجسٹریشن وہ کیونکہ وہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ برتھ رجسٹریشن ہم ایک شہری لوگوں کا یہ اسٹانس ہوتا ہے کہ وہ شہر میں ہم جو اربن ایریاز میں رہتے ہیں ان کی یہ ضروریات, ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو پڑھانا چاہیے, بچے کو اسکول میں انرولمنٹ کرانی ہے, تو ہم پہل جو ہے برتھ رجسٹریشن کی طرف آتے ہیں. ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کی برتھ سرٹیفکیٹ بنے, اس کے بعد ہم بے فارم بناتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کا ڈومیسائل بناتے ہیں, اس کی جو ہے وہ ڈومیسائل کے بعد اس کی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے, کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے جب ہم شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کے پاس اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن جب ہم ایک گاؤں کی, گوٹھوں کی یا ریموٹ ایریاز کی بات کریں یا دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ برتھ رجسٹریشن کو اتنی امپورٹنٹ نہیں دی جاتی ہے. ایک جیسے اگر میں بات کروں اس طرح کے ایریاز ہیں جیسے جو ہے میں مختلف گوٹ کی پور ماتھیلو, آپ کے جو ہے جیب آباد, پھر سکھر سے آگے آپ چلے جائیں پنو آکل کے بعد بدین ہے, بدین اور اس طرح کے جو لوور سندھ ہے اور اس طرح کے علاقے جو ہیں وہاں پہ وہ تمام کمیونٹیز جو ہے وہ بڑی تعداد میں رہتی ہیں, لیکن وہ برتھ سرٹیفکیٹ اور ان کے بارے میں یا پھر جو میرج رجسٹریشن ہے اس پر بھی ان کے بڑے تحفظات ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے برتھ سرٹیفکیٹ کی, یا ان علاقوں میں آپ جا کے ان سے پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے کو ضرورت ہی نہیں ہے برتھ سرٹیفکیٹ کی. تو رجسٹریشن جو ہے وہ بہت ایک اہم ایشو ہے. اس کی نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ جو ہے چائلڈ لیبر کی طرف اس لیے بھی آتے ہیں کہ ان کی ایج
معلوم نہیں ہے. اب جب میرے بچے جو ہے اس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے تو 5 سال 7 سال اس کی ایج کیا ہے وہ میں ڈٹرمائن نہیں کر پاؤں گی. تو بہت سارے ایسے امپلائر بھی ہیں تو اس کا ایک ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں یہ بچہ تو بڑا ہے حالانکہ وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا ہوا یا بے فارم نہیں بنا ہوا. تو پھر وہ بھی فورسفلی پھر اس چائلڈ لیبر میں جو امپلائر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے یا مختلف جو کارخانے ہیں یا آپ کے بہت سارے ایسے فارم ہاؤسز ہیں یا پھر آپ کا جو ڈومیسٹک جو ورکر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہوم بیس ورکر جو ہوتے ہیں جو گھروں میں کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں جیسے صفائی پہ ہم رکھتے ہیں تو وہ جو بچے اور بچیاں جو 5 سال 7 سال کی ہوتی ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 5 7 سال سے تو بڑی لگ رہی ہیں 14 سال کی ہیں 15 سال کی ہیں یا یہ 15 سال کا بچہ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میرے خیال میں ہمارے لیے ڈرا بیک ہے اور ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم اس کی برتھ رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ بچے پھر فورسفلی اس طرف چائلڈ لیبر کی طرف جو ہے ہم ان کو دھکیل دیتے ہیں اس جگہ پہ دھکیل دیتے ہیں. اور پیرنٹس اور ماں باپ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کو بھیجیں گے 6 6 مہینے 1 1 سال بعد وہ گھر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم مختلف شہروں کی طرف گھروں میں کام کرنے کے لیے بنگلور میں کام کرنے کے لیے پھر ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوتا ہے ان کو کس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے یا فورسفلی کتنا زیادہ کام لیا جاتا ہے اس کے کوئی چیک بیلنس نہیں ہے کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے کہ ان سے کتنا زیادہ آیا ان کو کھانا ان کو فوڈ یا ان کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو دی جا رہی ہیں وہ مال نیوٹریشن کا شکار تو نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ان کی رجسٹریشن نہیں کروا پاتے اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ایکسپلائٹیشن روکنے کے لیے ہمیں جو ہوم بیس ورکرس کے بھی بہت سارے لا آ چکے ہیں لیکن وہ لا اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ جو ہے اس کے کسی بھی جگہ پہ کوئی بچہ دیکھتے ہیں تو ہم کیس رپورٹ نہیں کروا رہے ہوتے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے. تو یہ بھی ایک ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے اور اس کی جو ہے ظاہر ہم اس کے جو گورنمنٹ کے دوسرے ویلفیئر پروگرامس ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ بچہ پھر اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ گھروں میں کام کر رہے تھے ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے. تو ایسے بہت سارے علاقے ہیں میں نے اس طرح سے جیسے بڑے شہر ہیں اگر ہم لاہور کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بچی کا کیس ہوا تھا جس میں ایک جو ہے وہ جج نے ایک بچی کو کس طرح سے ٹارچر کیا تھا کس طرح سے اس کی ہیومیلیشن ہوئی تھی کس طرح سے اس بچی کے ساتھ کتنا ایک سلوک ہوا تھا برا. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں الارمنگ ہے کہ ہم ان بچوں کو کس طرح سے ٹارچر یا وہ نفسیاتی طور پہ کس طرح سے ایک گھروں میں جو ہے وہ نفسیاتی مریض بیٹھے ہوئے وہ ہم ان بچوں کے لیے بھی ایک ہم ان کو ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس کا ریکارڈ نہیں رکھتے کہ آیا وہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان کو لیگلی جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے کیونکہ لیگل آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. آپ انڈر ایج بچہ جو ہے وہ ظاہر پروہیبٹڈ ہے جیسے نکالا 2017 کا پروہیبٹڈ ٹو دا چائلڈ لیبر 14 سے 18 سال کا جو ہے وہ بچہ چائلڈ لیبر میں نہیں آ سکتا اور اس کے ساتھ سزائیں بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں اس طرح کی کورٹس میں آپ چلے جائیں تو کتنے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہوں گے جس میں وہ جو ہے چائلڈ لیبر کے رپورٹ ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ان پر بھی سوچنا پڑے گا ان پر بھی بات کرنی پڑے گی کیونکہ جب تک آپ ڈاکیومنٹیشن پوری نہیں ہوتی ہے تب تک آپ کے دوسری جو ینگ ایج کی بچیاں ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے کنورژن کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ ان کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے ان کے بے فارم نہیں بنے ہوئے ان کا جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے کہ ان کی ایج ڈیٹرمائن ہو ان کی ایج کتنی ہے. تو پھر وہ کنورژن کی طرف بھی لوگ آسانی سے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی طرف سے ان کے جو ہے وہ ایج کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو بچی ہے یہ 16 سال کی سے ابو ایج کی ہے. تو یہ میرے خیال میں لیگل ڈاکومنٹیشن اور برتھ سرٹیفکیٹ رجسٹریشن یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے. تو ہمیں اس ڈاکومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے پھر جو ہے وہ چائلڈ لیبر کی طرف جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے مس پشپا لیگل ڈاکیومنٹس میں بھی یہی مانتی ہوں کہ لیگل ڈاکیومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے پہلے آپ چائلڈ لیبر میں آتے ہیں پھر اس کے بعد فورس کنورژنس میں پھر وہ چیز جو ہے وہ ریپ اور میرے ان کیسز میں تبدیل ہوتی ہے. ان کیسز میں بھی تبدیل ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی ایج جو ہے وہ عمر کی جو شناخت نہیں ہو پاتی ہے آپ کی عمر کتنی ہے وہ اس میں معلوم نہیں ہو پاتا ہے. اب میرے پاس کوئی بے فارم نہیں ہے تو میری ایج اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میری ایج 17 سال ہے یا 18 سال ہے تو وربلی تو کوئی اس پہ بلیو نہیں کرتا ہے. تو میرے خیال میں برتھ سرٹیفکیٹ اور جو ہماری ڈاکومنٹیشن ہے یا بے فارم ہے آج کل تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے ایزی ایکسیس ہو گیا ہے ناظرہ تک پہنچنا. تو میرے خیال میں اگر ہم ان کمیونٹیز کی یا ان پیرنٹس کی طرف اگر ہم اویئرنیس کا کوئی ایسے
सेशंस रखे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो आया वो खास तौर पे जब एक हम बात करते हैं यूनियन काउंसिल की, तो वहाँ 4 वार्ड हैं। एक यूनियन काउंसिल में जब आप जबकि 4 वार्ड हैं, तो वो यूनियन काउंसिल वहाँ उन तक जो अकलियती जो हमारे बरादरी है या जो हमारे माइनॉरिटीज के लोग हैं उन तक पहुंचने में कोई ऐसी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। तो उनका एक्सेस मेरे ख्याल में स्टेट का भी एक तरह से यहाँ पे बनता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उन तक पहुंचे। आपके 4 वार्ड हैं, एक वार्ड में आपके कितने ज्यादा 200-300 घर आ जाएंगे, तो वहां तक पहुंचना आसान है, और ये लोकल गवर्नमेंट का डोमेन है। तो मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट को भी वहां तक पहुंचना चाहिए, और हमारी कम्युनिटीज को भी अवेयर करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं। आया वो घर पे पैदा हुए हैं या फिर हॉस्पिटल्स में पैदा हुए हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। अब हम अपनी जैसे आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट बहुत सवाल ये होता है कि जिस तरह जो एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जिस तरह आपने अभी कहा लोकल गवर्नमेंट्स हैं, या अगर हम घर से शुरुआत करें, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, हमारा क्या रोल है इस सारी सिचुएशन में कि हम जो ये चाइल्ड लेबर है, इसको हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देख रहे हैं, तो हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, या हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं? देखिए रोल हमारे रोल बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि बच्चा हमारे घर में एक नया मेहमान आता है तो हम बड़ी खुशियां मनाते हैं, हम खुश होते हैं कि हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, लेकिन हम उसकी उस तरह से प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं कि उस मेहमान आने के बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी स्कूलिंग, उसके बाद उसके जब यूनिवर्सिटीज की जब वो जा रहा होता है बच्चा, तो वहां पर हम उनको किस तरह से हेल्प आउट करें। तो एक जो पेरेंट पढ़ा लिखा पेरेंट है उसको तो बात समझ में आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं उन अकलियतों की या उन जो हमारे कम्युनिटीज हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास एक्सेस नहीं है, जिनके पास वसाइल भी नहीं है, और एक तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। तो पाकिस्तान में रहने वाली वो अकलियतें जो कि गुर्बत पॉवर्टी को बिलोंग करती हैं या गरीब लोग हैं, उन तक जो है हम कैसे पहुंचे। हमने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं उन लोगों के लिए, और स्टेट ने जब हम बात करते हैं तो देखें आपके मुख्तलिफ वतन कार्ड हैं, आपका डिस प्रोग्राम है, आप उन तक हम पहुंच पा रहे हैं कि हम उनको रिलीफ दे रहे हैं कि इनकम सपोर्ट के जरिए हम उनको ये रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन उसी तरह से अगर हम उसके साथ ऐड कर दें कि हम उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, या उनको कुछ एक मिनिमम अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन हम उनके बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसी के साथ अगर हम ये ऐड कर दें कि वो खवातीन या वो जो खवातीन जो है वो अपने बच्चों को एनरोल करवाएं स्कूल में, उसके साथ हम ये एक एक्स्ट्रा एक ऐड किया जाए कि उन तमाम गरीब लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, लेकिन सिर्फ वोट की हद तक, कि हमें उनसे वोट लेना होता है। तो क्यों ना हम उनके बच्चों के लिए ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे जो है डेवलपमेंट सेक्टर में भी हो, और जो गवर्नमेंट की साइड से भी ये हो कि वहां तक जब वो प्रोग्राम में हम पहुंचे तो हम उन बच्चों के लिए सिर्फ ये सोचें कि हर वो खातून जो कि से जो कुछ अमाउंट ले रही हैं, या फिर दूसरे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जब हमने किए हैं, तो उसके साथ हम उनको ये बताएं कि आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाएंगी, उन बच्चों के साथ जो है वो स्कूल की एनरोलमेंट करवाएंगी, तो हम आपको इतना अमाउंट एक्स्ट्रा देंगे। तो क्यों हमारी जो ये तालीम है वो एक बेहतर डगर पे चलेगी, और उस तालीम याफ्ता दायरे माशरा होगा। जैसे कि एक हमारा लोगो था कि पढ़न दिए सिंध त वधन दिए सिंध, जब हम बात करते हैं या फिर एक और प्रोग्राम था जैसे पढ़ा लिखा पंजाब। इस तरह से हमने लोगो बनाए थे कि भाई हम एजुकेशन को फ्री करेंगे, एजुकेशन मैट्रिक तक फ्री होगी, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो फ्री एजुकेशन के बाद जो है वो अपने बच्चे के लिए ये कहते हैं कि ये इसको पढ़ा के क्या करना है, इसके तो हम काम पे लगा देंगे या किसी शोरूम पे लगा देंगे या किसी मैकेनिक के पास छोड़ देंगे, तो रोज के 1000-1500 बच्चा कमा के लाएगा, वो हमारे लिए क्या मतलब ये। और आप देख रहे हैं कि आजकल जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी हम ये सोचते हैं कि नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो इसको किसी जगह पे किसी शॉप पे बच्चे को छोड़ दें। तो मेरे ख्याल में हम वो जो दूसरे प्रोग्राम शुरू करते हैं जैसे डिस्क है या जैसे वतन कार्ड है या और दूसरे प्रोग्राम्स हैं, उसके साथ हम बच्चों की तालीम के लिए भी एक ऐसी जो है वो हम नुमाइंदगी करें कि हम बताएं उनको कि आइए अपना बच्चा पढ़ाइए। और जाहिर है जब तक हर एक घर में मेरे ख्याल में एक या दो बच्चे अगर पढ़ गए, तो मेरे ख्याल में एक तो माशरे के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और उस फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा इकदाम होगा
کیونکہ میں نے ایسے بہت سارے جو ہیں وہ جو لوگ غریب لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں میں بیٹھ کر اپنے مال مویشی بیچ کر اپنے بچے پڑھائے ہیں، اپنے زیور جو ہے وہ گروی رکھ کے ماں نے پڑھائے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس معاشرتی طور پہ بھی اور سوشلی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے ہم ان بچوں کے لیے کچھ ایسے پالیسیز بنائیں کہ ان تمام جو خواتین ہیں وہ اپنے بچے کو اسکول ایٹ لیسٹ میٹرک تک تو تعلیم دیں۔ ہر بچہ اگر میٹرک تک تعلیم دے گا تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا یہ ایک انقلابی قدم ہوگا۔ تو یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ ہم لاس کی بات کریں تو ایک دائرہ سندھ کا ایک لا موجود ہے، سندھ پروہیبیشن آف دا امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ، میرے خیال میں 2017 کا ہے یہ قانون۔ اس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو اس قانون کے تحت 14 سے ظاہر ہے 18 سال تک جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ نہیں کروا سکتے، ہم ان کو مزدوری پہ نہیں رکھ سکتے بچے کو۔ اور اس میں سزائیں بھی موجود ہیں کہ آپ کو 6 منتھ سے 2 ایئرس تک آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن بات کریں تو آیا ہم نے ایسی بہت ساری جو جوڈیشل سسٹم میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے کیسز کی رپورٹ بھی نہیں ہو رہے، اور جو ہے وہ پٹیشن میں بھی لوگ نہیں جاتے اور بچے کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کو مزدوری کروا رہے ہیں، تو ہم اس ایکٹ کا استعمال بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ہمارا ڈرا بیک ہے، اور ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی کا بھی ایک رول ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو سندھ ڈومیسٹک ورکر ایک بل ہے، وہ بھی ایک موجود ہے کہ سندھ ڈومیسٹک ورکرز کے لیے ہم نے ایک بل بنایا ہے، لیکن اس بل کے تحت آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اس بل کی اتنی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، یا اس جو ورکرز کا بل ہے آج بھی گھروں میں بچے جو ہیں وہ جو مختلف ان کی فارم ہے کہ ان کو لیبر کا مزدوری کرائی جاتی ہے، ان کو گھر کے کام ایسے فزیکل کام دیے جاتے ہیں جو ان کی ایج کے مطابق نہیں ہے، ان کو اس طرح کے ٹف اور ہارڈ جو کام دیے جاتے ہیں جس میں وہ بچہ کر نہیں پاتا ہے، ان کو جو ہے پورے جو ایک عام جو ایڈلٹ ہے ایڈولسنس ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ ان بچوں کو اس طرح کے کام دیے جاتے ہیں جس میں وہ اور ویک ہو جاتے ہیں، ان کے میل جو ہے وہ سپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں پوری ان کی پورے دن کی 24 گھنٹوں کی۔ تو وہ بھی ایک میرے خیال میں بڑی الارمنگ ہے کہ ہم ان گھروں کو بھی دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک جو وائلنس ہو رہا ہوتا ہے یا ڈومیسٹک ٹارچر ہو رہا ہے ان بچیوں کا یا بچوں کا، ان پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک مختلف کیسز ہو چکے ہیں، مختلف رپورٹ بھی ہو چکے ہیں کہ ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، لیکن پھر ہم اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں وہ ایک کیس تھا، ہم بھول بھی جاتے ہیں اس کیس کو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ بچی ایک تھی جس کا کیس ہوا تھا، جس پہ وائلنس ہوا تھا، ٹارچر ہوا تھا، لیکن آیا کیا ہم اس کو روک پائے ہیں چائلڈ لیبر کو؟ نہیں، ہم نہیں روک پائے ہیں اس چائلڈ لیبر کو۔ اور ڈومیسٹک جو ورکرز ہیں یا گھر میں جو کام کرنے والے بچے بچے ہیں ان کو ہم پھر بھی بھیج رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو اقلیتی یا ہماری جو پاورٹی سے بلو لائن پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے بچے بھیجتے ہیں اور ان کو لکھ کر دیتے ہیں کہ 1 سال تک ہمارا بچہ آپ کے پاس کام کرے گا۔ یہ ایک فورس چائلڈ لیبر ہے کہ ہم پیرنٹ جو ہیں اپنی غربت کی مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ان قوانین کا ہونا ہمارے لیے اتنا فائدے مند نہیں ہوا ہے جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، جب تک ہم کیس رپورٹ نہیں کریں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیس کریں، ان پہ رپورٹ کریں، اور ہم جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ اتنے جو بچے جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں ہماری سوسائٹی میں ہم گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میکینک جو ہوتے ہیں زیادہ تر میکینک شاپس پہ چھوٹے بچے 5 سال 4 سال، ایون میں نے تو 6 سال 7 سال کے درمیان بچے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں، اور ان تک متعلقہ اداروں تک بات بھی پہنچائی ہے۔ اس کے بعد کچھ یہ کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ اب ہم کچھ بڑے، کیونکہ ایک تو وہ ان کا لیبر ان کی جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، وہ بچہ جو ہے 200 300 پہ وہ رکھ لیتے ہیں اور پورا دن کام کراتے ہیں، 500 روپے دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لیبر لاس کو دیکھیں اور ہمارے دوسرے لاس میں دیکھیں کہ ہماری جو منیمم جو ویج ہے، جو ایک مزدور کی ویج ہے، وہ پہلے 25,000 تھی، لیکن اب گورنمنٹ نے بڑھا دی ہے، اس بجٹ کے بعد تو 40,000 ہو گئی ہے۔ تو کیا ہم اس بچے کو 40,000 دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے میرے خیال میں ایکسپلائٹیشن ہے ایک بچے کی، کہ ہم اس کا قانون کے مطابق ہم اس کو جو ویجز ہیں وہ کم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک میرے خیال میں چائلڈ لیبر کے لیے ہمیں سیریس ہونا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی۔ بالکل
بالکل مس پشپا، تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے اتنی گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر اور بالکل پریکٹیکل ایگزامپلس دیتے ہوئے پاکستان کی سندھ کی ہمیں ایگزامپلس دیتے ہوئے اس ٹاپک کو آپ نے ہینڈل کیا. تو تھینک یو سو مچ مس پشپا فار دس ایپیسوڈ فار دس کنورزیشن، اور آپ نے اپنا ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بات کی اور چائلڈ لیبر کے اگینسٹ جو ہے وہ آواز اٹھائی. از دیر اینی تصویر تھنگ ایلس یو نیڈ ٹو ایڈ؟ آپ کو کچھ ایڈیشنل؟ ایڈیشن میں یہ ہے کہ جو ہمارے لاز ہیں جو پروہبٹ کرتے ہیں چائلڈ لیبر کو، تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو تب تک میرے خیال میں ہم ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے ایک بچے کو، اور ان کے بچپن ہم ان سے چھینتے رہیں گے، ان کی ڈگنیٹی، ان کی سیلف اسٹیم، ان کی تو میرے خیال میں یہ جو لاز ہمارے بنے ہوئے ہیں ان پر بات ہونی چاہیے، ان پر عمل درآمد بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں یا جیسے لوکل گورنمنٹ ہے، وہ رجسٹریشن آف برتھ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آگے آنا پڑے گا آگے، اور اس پہ عمل درآمد کرنے. ابھی تک آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہماری شادیاں بھی رجسٹرڈ نہیں ہو رہی تھیں. 2017 کے بعد جو ہمارا ہندو میرج ایکٹ ہے، اس کے بعد ہماری شادیاں رجسٹرڈ ہونا شروع ہوئی ہیں، اور یہ ریسنٹلی ان 3 سالوں میں جو ہے وہ ہماری میرج رجسٹریشن ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے ہمارے پاس نکاح نامہ، یا ہم جس کو میرج سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، وہی موجود نہیں تھا. تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے. اور جو چائلڈ لیبر کی بات ہوتی ہے تو ہم ان کی جو برتھ رجسٹریشن اور ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ ان کمیونٹیز تک ہمیں بتانا پڑے گا. ہم کو جو خاص طور پہ جو ریموٹ ایریاز یا جو دیہی علاقوں میں ہمارے کمیونٹیز رہتی ہیں، یا جو خانہ بدوش، نومیڈس یا شیڈول کاسٹ کمیونٹیز ہیں، ان کے NIC نہیں بنے ہوئے. ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کے NIC نہیں بنے ہوئے ہیں. تو وہ NIC جو ہے وہ بنوانا بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کے پاس، میرے پاس NIC نہیں ہے تو میں اپنے بچے کی برتھ سرٹیفکیٹ کس طرح سے بنواؤں گی؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایشو ہے میرے خیال میں. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی وہ کمیونٹیز جو ریموٹ ایریاز میں رہتی ہیں، وہ ان کو NIC کی بہت زیادہ ایسے بہت سارے گھر ہیں جہاں پہ ان کے NIC نہیں بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو ID کارڈ ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس کی اہمیت پر زور دیا جائے کہ وہ تمام خواتین جو ہیں وہ شناختی کارڈ بنوائیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے جو ہے بچوں کی ظاہر ہے آپ کی آگے چل کے انہیریٹنس یا کسٹڈی یا پھر ایڈاپٹیشن یا ان کے دوسرے اسکول سے ریلیٹڈ پرابلمس، وہ بھی NIC سے ریلیٹڈ ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو جب تک آپ کی شناخت، آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس سسٹم میں اور اس مین اسٹریم میں آپ نہیں آتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم ایک خلا میں رہ رہے ہیں. ہمارے پاس ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے، ہماری شناخت نہیں ہے. تو شناخت کا بہت اہم جو پہلو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، اور آپ کے جو کانسٹیٹیوشن نے آپ کو رائٹ دیے ہیں وہ تبھی آپ کو مل سکتے ہیں جب تک آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ موجود ہوگی، آپ کی شناخت موجود ہوگی. آپ کا تمام جو ڈاکومنٹس ہیں، جو ایک اسٹیٹ چاہتی ہے کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے تمام فیتھ سے ریلیٹڈ تمام فیتھ، جس طرح سے ایک میجورٹی کے پاس NIC ہونا امپورٹنٹ ہے، اسی طرح ایک مائنارٹی کا جو ہے وہ شناخت، وہ بھی ایک بہت بڑا میرے خیال میں پہلو ہے جس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں. ہمارے اسٹیٹسٹک بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رہنے والی اقلیتیں، تو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہوں، پارسی بہن بھائی ہوں، ہمارے دوسرے فیتھ سے ہمارے ہندو کمیونٹی، ہمارے جو کاسٹ، ڈفرینٹ کاسٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے جو ہے شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. جب تک ہم ان بالکل. کے لیے وہ مواقع مہیا نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم پھر ایک خلا میں رہ رہے ہیں. ہم کس طرح سے ثابت کریں گے کہ میں ایک پاکستان کی شہری ہوں اور میں ایک اس ملک میں رہنے والی شہری ہوں؟ تو میرے خیال میں ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ ہم تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. صرف حکومت پہ ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیں بھی اس کے لیے آگے بڑھ کر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. تبھی ہم اپنے بچوں کو، اپنی نئی جنریشن، نئی نسل کو بچا سکتے ہیں. اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے، اور اب بھی آنکھ میں پانی بھر کر لایا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ مس پشپا، آپ کے ٹائم کے لیے اور آپ کی انسائٹس کے لیے. اب ہم جو ہے اس پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں اپنے ویورس کا بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں اس کنورزیشن میں جوائن کیا، اور اس ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر پر ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیسک سیلف رسپیکٹ اور ایجوکیشن اور کوالٹی آف لائف جیسی چیز ہر بچے کا، ہر انسان کا حق ہوتا ہے. سو لیٹس کنٹینیو ورکنگ ٹوگیدر ٹو انشیور that every child deserves a better future.
Thank you so much for joining us. Thank you so much, Ms. Pushpa. Until next time, थैंक्स see you. आर्यन, थैंक्स आर्यन, और थैंक्स टू तस्वीर। आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन था, और चाइल्ड लेबर एक ग्लोबल इशू है, और ग्लोबल ज़ाहिर है वो इशू है, तो उसको हम कम करने की कोशिश भी करेंगे। और सारिन ने इस पे बड़ा अच्छा जो है वो इनपुट दिया है। मेरे ख्याल में सारिन जो है वो ऐसे इश्यूज़ को हाइलाइट करता है जिसमें जो है वो इश्यूज़ जो है ख़ास तौर पे अक़लियतों से रिलेटेड, और अक़लियती जो मुख्तलिफ यहाँ पे फेज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उनको हाइलाइट करने में बड़ा मददगार है। You're तो welcome. थैंक्स You're टू welcome, Ms. सारिन। Pushpa. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।